آئیے کلام مقدس میں سے آج خاص دن کے لیے خداوند کی حضوری میں یاد رہے کہ آج کا دن بڑا خاص دن ہوتا ہے۔ شاید ہم کل کے دن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اس کی شروعات، تو یوحنا کی انجیل نکالیں گے 13واں باب کلام مقدس میں سے۔ لکھا ہے عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، تو دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے، رومال لے کر اپنی کمر پر باندھا، اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر پر باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کی۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا اور اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابا تک کبھی دھونے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ سر بھی؟ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا کچھ دھونے کی حاجت، بلکہ سراسر، اور تم پاک ہو۔ لیکن سب کے سب، چونکہ وہ اپنے پکڑانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ اور پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا تو اپنے کپڑے پہن کر بیٹھ گیا اور ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھے خداوند اور استاد تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے اور نہ بھیجا ہوا بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے ان پر عمل بھی کرو۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں یہ حوالہ اکثر ایسے موقعوں پر پڑھا جاتا ہے
اور اس میں ہم اس بات کو جان پاتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے جو ان دنوں میں کیا. لکھا ہے کہ عید فصح کے سے پہلے. تو یہ کام کب ہوا ہے؟ عید فصح سے پہلے. عید فصح کب ہے؟ کل ہم کیا منائیں گے؟ عید فصح سے پہلے. اور آج ہم اس سے پہلے جو عید فصح انہوں نے منائی آج کے دن، اور اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے ایک کام کیا. اور لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے جان لیا. یسوع تو سب کچھ ہی جانتا تھا، پر یہ کیا جان لیا یسوع نے؟ یسوع تو دلوں اور گردوں کا کیا کرنے والا ہے؟ جاننے والا ہے. لیکن کیا ایسی بات یسوع نے جان لی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی خاص بات ہے جو یسوع مسیح نے جان لی. اور وہ کیا تھی خاص بات جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے؟ اور لکھا ہے پس جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے، تو نہ صرف یسوع یہ جانتا تھا، یسوع مسیح اپنے وقت کو بھی کیا کرتا تھا؟ جانتا تھا. ہم بہت دفعہ وقتوں کے بارے میں نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا وقت ہے کیا نہیں ہے. لکی اس کو چھوڑ کر موبائل کو ادھر بھی دیکھا کر. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سے آپ موبائل میں لگے ہوئے. جان لیا اور وقتوں کو یسوع مسیح خوشی غمی دکھ سکھ تمام وقتوں کو کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے. انہیں پتا تھا ان وقتوں میں کیا ہے، اور اس نے اپنے وقت کو جان لیا. اور کہ میں دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس کیا کر رہا ہوں؟ جانتا ہوں. ایک بڑی اچھی بات وہاں لکھی ہے جو آپ غور کریں گے. وہاں لکھا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت. تو یسوع مسیح کی کیسی محبت ہے؟ جیسی محبت اس کی تھی ویسی محبت آج بھی ہے، اور ویسی ہی محبت آگے بھی ہوگی. انسانوں کی محبت کیسی ہے؟ وہ وقت کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ بدلتی. چیزوں کو دیکھ کر چینج ہوتی ہے. آج آپ کسی خاندان سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ سہیلیاں ہیں، آپ دوست ہیں، آپ ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں. کل کوئی پتہ نہیں کہ آپ کا بول چال بھی کیا ہو جائے. اس لیے جیزس کی محبت ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی سایہ پڑ جانا ہے. جیزس کی محبت ایسی نہیں ہے جو بدل جائے گی. جیزس کی محبت ایسی نہیں ہے جس پہ چینج آیا جائے گا. وہ محبت کیسی ہے؟ جو وہ شروع سے رکھتا تھا ابھی بھی وہی، اور جب آخر تک بھی وہی محبت ہے. اس لیے یسوع کی محبت اور ہماری محبت پہ کیا ہے؟ فرق ہے. اور اگر کہا جائے تو آسمان زمین کا فرق ہے، کیونکہ ہماری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کبھی کبھی کمی آ جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ بڑے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ کی سوچ پر کوئی پورا نہ اترا تو شاید وہ بندہ اچھا نہ لگے. پر یسوع جو ہے وہ اس وقت بھی مصرف سے پیار کرتا تھا جب اس نے سب کچھ کیا کر دیا، جاڑ دیا. اس لیے اس کی محبت، اس کی سوچ ہم سے کیا ہے؟ فرق ہے. اسی لیے یسایہ کی کتاب میں یہ لفظ آئے ہیں کہ
کہ جیسے خدا کے خیالات ہم سے اتنے بلند ہیں جیسے آسمان سے زمین سے آسمان بلند ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے ہمارے خیال خدا کے خیال نہیں ہیں۔ کبھی کبھی جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بھی، یا کچھ اپنے گھروں میں ہم خیال کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی اپنی جو ہے وہ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے کچھ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، خدا اس طرح، خدا کی سوچ کیسی ہے، کتنی ہے، جیسے ہے، یہ فاصلہ ماپ سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے خیال اپنے خیال ہیں، ہماری سوچیں اپنی سوچیں ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بہترین سوچیں بھی نکمی سوچیں ہوں۔ کیا میرے ساتھ متفق ہے؟ ہمارے حساب سے وہ کیا سوچیں ہوں؟ بہترین سوچیں ہوں، لیکن خدا کے اعتبار سے وہ نکمی سوچے ہوں، کیونکہ خدا کے خیالات اتنے بلند ہیں کہ جیسے، اس لیے میں کبھی کبھی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ حادثے دنیا میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ کام ہوتے ہیں، تو جو زیادہ روحانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، بلکہ سب کو ہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زبان کو کیا رکھیں، کوئی خاص کمنٹس، کوئی خاص وقت پر بات کرنا نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے چونکہ ہم کمزور ہیں، تو ہم جلد کسی نہ کسی چیز پر اپنی بات کا رد عمل دینا کیا کرتے ہیں؟ سمجھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسی نہیں۔ پھر وہاں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، آج میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک ایک آیت کو پڑھیں تو آپ کو کئی چیزیں ملیں گی۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں دوسری آیت میں، جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا کے دل میں ڈال چکا۔ آج میری نظر اس پر بھی پڑی کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو بات آئی ہے، آپ کے دل میں جو خیال آیا ہے، آپ کے دل میں جو چیز آئی ہے، کوئی خیال، وہ ڈالا کس نے؟ کوائر وہ ہے؟ کبھی کبھی ہو سکتا ہے، یہ غور کیجئے ذرا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، کوئی خیال ہمیں آ جاتا ہے، سمجھنا یہ ہے کہ یہ کس کی طرف سے؟ کبھی بہت سے لوگ دنیا میں مارے گئے ہیں، شیطان کے ہاتھوں میں چڑھ گئے ہیں، کیونکہ وہ بات کس نے ڈال دی؟ اور اس کی پرکھ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی ایک مشورہ ہے اور میرے لیے بھی، جب کبھی ایسی بات آپ کے دل میں آئے، نفرت کی ہو، نہ معافی کی ہو، کوئی غصے کی ہو، یا کوئی ایسی بری بات ہو جو آپ کے دل میں آ گئی ہے، تو تھوڑا موقع دیں اس کو، کس کو؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ سمجھیں گے آپ غلطی نہیں کریں گے، لیکن جو کچھ اس کا مطلب ہے، ابلیس کا ایک یہ بھی کام ہے کہ وہ دل میں بات ڈالتا۔ کہاں ڈالتا ہے؟ کہاں بات ہے؟ تو کئی دفعہ ایسی آنے ہیں نا، بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں، بھائی جی میرے دلوں میں گل آئی جی، وہ بھائی دلوں تے آئی ہے پر ڈالی کس نے ہے؟ ڈالی کس نے؟ اور میں آج ان کو بھی ذرا کہنا چاہتا ہوں جو ایویں ہی کہہ دیں گے، بھائی جی میں نے خدا نے کیا، جو تو خدا نے کیا تو ہویا کچھ بھی نہیں ہو، کسی اور کوئی ڈال گیا ہے، کیا کوئی اپنا ہی؟ مطلب یہ بات سمجھے، جب آپ خدا کا نام لیں تو وہ اس کے لیے مسٹ ہے کہ وہ بات پوری ہو۔ اگر وہ بات پوری نہیں ہوتے، ایسے شخص کو شریعت کے مطابق تو سنسار کر دیا جاتا تھا۔ بائبل پڑھ کے دیکھ لیں، تو
ایسے ہی نہیں بول دینا کہ میرے دل چکنے پائی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ یار میں یہ سمجھا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ ایسی بات ہے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میں وہ ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. میں ایسی اب میڈیا پر جا رہا ہے، میں اگر آپ کو بتاؤں تو ابھی یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور ایسے ہی بات میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے. بہت بڑے خدا کے عظیم خادم، نامور خادم ہے، لیکن اب وہ مشکل اس کے لیے ہو گئی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے. اور یہ میں ببلو کو کہوں گا بات کاٹ دے تاکہ کبھی وہ سنے، وہ بھی شاید سن لے، اس کا دل نہ دکھے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت اس وقت وہ 75 یا 80 سال کے ہیں، اس کی خدمت کو کوئی 60 سال ہو گئے ہیں. بہت بڑا چرچ ہے، میرے بچوں نے بھی دیکھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور بہت بڑی کلیسیا ہے، اور خدا نے اس بندے کو بڑا استعمال بھی کیا ہے. لیکن وہ کیا یہ بیٹھا کہ جو میری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے نا، یہ خدا نے منو رویا چبخایا. اتنا جذباتی ہو گیا کہ اپنا بیگ بھی اپنے جوائی نو دے دیتا کہ آج تو بعد خدمت بھی اے دی، یہ چیزیں چابی پکڑ یہ تیری ہے. اب ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے، تو مجھے کل ہی وہاں سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کورٹ میں کیس دار کر دیا ہے، اور وہ لڑکا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا، اور لڑکی بھی کہہ رہی ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو مطلب یہ حادثے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو بات میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں، اگر انسان ایسے وقت میں کیا رہے، خاموش رہے، اور یہ کہے کہ یار خداوند، میں جانتا ہوں کہ خداوند کی اس میں مرضی ہو سکتی ہے، اب وقت ثابت کرے گا کہ یہ کام خداوند کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو ہم بہت بڑی غلطی سے کیا کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ڈالتا ہے. یہودا شاگرد تھا. اگر آپ کبھی یہودا پر کبھی بات کریں تو ان کے تمام شاگردوں میں سب سے قابل شاگرد، خزانچی کا عہدہ کس کو دیا جاتا، ایماندار تھا، وہ بہت سی چیزوں سے بھرا ہوا تھا، پڑھا لکھا تھا، اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر کیا کر دیا گیا، ڈال دیا گیا. کبھی کبھی قیمتی لوگوں کے دلوں میں بھی شیطان کچھ نہ کچھ کیا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے. بہرحال آج میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کئی دفعہ کئی چیزیں ہمارے دلوں میں ڈالی ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان کا باعث بن جاتی ہیں. تو لکھا ہے کہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب یہودا کے اکثریتی کے دل میں ڈال چکا ہے، تو اسے پکڑانے کو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، تو خداوند کے پاس سے آیا اور خداوند کے پاس ہی جاتا ہوں. تو سب کچھ جان لیا کہ سب چیزیں میرے کیا ہیں، ہاتھ میں. یعنی سب چیزوں کا اختیار کس کو مل گیا ہے، مجھے مل گیا. میں اس پر بھی سوچ رہا تھا کہ جب سب اختیار مل جائے، انسان کو تو تھوڑا سا بھی اختیار مل جائے، تو اس کے اختیار سے وہ کیا کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا. کبھی کبھی وہ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا. لیکن یسوع کی زندگی سے آج کے دن یہ بھی سیکھ لیجئے، سب چیزوں کا اختیار اوپر سے مل گیا ہے، اور اختیار ملنے سے دیکھو نا، بندے کو جو ہے وہ تھوڑا پیسہ ہی انسان کے پاس آ جائے تو آپ کبھی اس سے پوچھیں آپ شاپنگ کہاں سے کریں گے، وہ کبھی ماڑی جگہ کا نام لے گا،
وہ بتانے کی بھی کوشش کرے گا کہ میں، کیونکہ انسانی فطرت ہے، ایک کی بات نہیں ہے یہاں. لیکن یسوع مسیح کی زندگی کیا ہے؟ سب کچھ ان کو مل گیا ہے، سب چیزیں اس کے ہاتھ میں آ گئی ہیں. وہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص، آسمان اور زمین کا سب سے طاقتور شخص ہونے کے باوجود بھی اس کا ریکٹ اور ہے جس پر آج میں کلام سنانا چاہتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ اس نے دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے کیا کیے ہیں؟ اتارے ہیں، اور رومال لے کر اپنی کمر پر. اگر آپ دوسری اناجیل کو پڑھیں تو بھلا اس وقت ہو کیا رہا تھا؟ اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ شاگردوں میں بحث تھی، اور بحث یہ تھی ہم میں بڑا کون ہے. دوسری اناجیل بتاتی ہے کہ اس واقعہ سے پہلے بات کیا چھڑی ہوئی تھی؟ ہم میں بڑا کون ہے. آج ہی نہیں یہ مسئلے کہ ہم میں بڑا کون ہے، گھروں میں ہیں، چرچز میں ہیں، کہیں ہیں. شاگردوں کے وقت، یسوع کے وقت بھی شاگردوں کے اندر یہ تھا ہم میں بڑا. تو یسوع مسیح نے کہا بھی اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ دسترخوان سے اٹھے اور انہوں نے اپنی کمر پر کیا باندھا؟ اپنے کپڑے اتارے، وہ جو پہنتے تھے اور جو ہے عام کپڑے جو ہے وہ پہنے، اور کلام کہتے ہیں اس نے کمر پر جو ہے اپنا رومال باندھا اور شاگردوں کے کیا دھونے لگا؟ پاؤں دھونے لگا. اور بتا ان کو یہ رہا تھا جب سب کے پاؤں دھو لیے تو اس نے کہا بھی میں استاد ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے تم کیا دھوئے ہیں؟ اس نے کہا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا کرو. تو آج کے دن بڑا میسج یہ ہے کہ یسوع مسیح نے سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک نمونہ دیا کہ وہ حلیم، فروتن اور اپنے آپ کو انہوں نے خالی کیا. کلام کہتا ہے ایک اور بات، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جب وہ پاؤں دھو رہا تھا تو شمعون پترس تھا جذباتی بندہ. کون تھا؟ خاندانوں میں، چرچ میں ہر قسم کے بندے اور بندیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو ایک جیسا نہیں لے سکتے. اس کو پاؤں دھونے لگے نا، انہیں سوچیا یار یہ استاد تے میں کہ میرے کو پیر دھواواں. خداوند نے کہا تو ان باتوں کو ابھی نہیں سمجھتا، اور آج میں ان بات پر ہی کلام سنانا چاہتا ہوں کہ کیوں استاد نے ان کے پاؤں دھوئے. پاؤں دونوں میں صرف مکاشفہ کیا تھا جو خداوند انہیں سکھانا چاہتا تھا. پترس اپنی سمجھ، انڈرسٹینڈ کے مطابق وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنے استاد سے کیا کرے. دنیاوی نقطہ نظر سے تو اس کی سوچ کیا تھی؟ ٹھیک تھی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں کیسے اپنے استاد سے کیا کروں. لیکن خداوند نے کہا تو ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھے گا، تو بعد میں ان باتوں کو کیا کرے گا؟ سمجھے گا. آج میں پاؤں دھونے کے متعلق دو باتیں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاؤں کیوں دھوئے؟ جسمانی طور پر، پہلی بات جسمانی طور پر آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ گندہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ پاؤں ہی ہوتے ہیں. آپ جب جاتے ہیں تو بار بار پاؤں کیا کرتے ہیں؟ گندے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ بار بار جا کر اپنے پاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں. جو تھوڑے شکین ہوتے ہیں اور زیادہ وہ پاؤں دھوتے ہیں، بیٹیاں دھوتی ہیں. لیکن اس وقت کے کلچر میں جب کوئی شخص اس طرح کا کھانا یا کوئی مہمان آتا تھا تو
ان کے لیے باقاعدہ طور پر جو ان کا نوکر ہوتا تھا وہ ان کے پاؤں کیا کرتا تھا؟ دھوتا تھا، جس کا بار بار بائبل میں بھی ذکر ہے، میں تیرے گھر آیا، تو نے مجھے کیا نہ کیا، میرے پاؤں نہیں دھوئے، میرا اوپر تیل نہیں ڈالا۔ تو یہ ان کا کسٹم تھا، چونکہ اس وقت کی دنیا میں ہماری طرح کے نہیں ہوتے تھے۔ آج کی تو شوز اور پتہ نہیں کیا کچھ کیسے ہیں کہ نہیں ہیں، اور آپ اگر باہر نکلیں اپنے ملک میں تو اپنے ملک میں تو یہاں سے آپ مارکیٹ تک جائیں تو آپ کی جوتی کیا ہو جائے گی؟ گندی ہو جائے گی۔ باہر کی دنیا میں جائیں تو شاید 8 دن آپ کو پالش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں بھی چونکہ اس طرح کا تھا اور پاؤں ان کے دھونا ان کے کسٹم میں تھا، اور جسمانی طور پر تو ان کے پاؤں دھوئے گئے اور وہ گندے تھے اور ان کو دھویا گیا۔ لیکن آج میں روحانی طور پر بھی اس کا مطلب آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں۔ 2 طرح کے نظریات ہیں دنیا کے اندر۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح نے نمونہ دیا کہ ایسا کیا کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو حلیم اور کیا بناؤ؟ فروتن بناؤ۔ ایک تو دنیا میں یہ اسکول آف تھاٹ ہے جس پر لوگ کاربند ہیں۔ بہت سے لوگ اس پر بھی ہاں ہیں کہ پاؤں سے مراد کچھ اور بھی تھا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ حلیمی اور فروتنی تو تھی، لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے تو پاؤں دھونے سے مراد پاؤں کا ذکر آپ کو بائبل مقدس میں بہت جگہوں پر ملے گا۔ پاؤں جو ہیں یہ آپ کو، اگر آپ یشوع کی کتاب پڑھیں تو یشوع کی کتاب کے پہلے باب میں خداوند نے یشوع کے ساتھ یہ کلام کیا تھا، اور کلام کیا کیا تھا؟ جہاں تیرے پاؤں کا کیا کرے گا؟ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں کیا کروں گا؟ تجھے دے دوں گا۔ اس کا مطلب ہے ہر بندے کا تلوا نہیں، وہ تلوا جو دھلا ہوا ہے، وہ تلوا، وہ جو پیر دھل گئے ہیں، پاک ہو گئے ہیں، مقدس ہو گئے ہیں، مطلب دوسرے لفظوں میں اس پاؤں کو اختیار مل گیا ہے۔ کیا مل گیا ہے؟ اختیار مل گیا ہے۔ تو روحانی اس کا مطلب ہے جب خداوند ان کو دھونا چاہتا تھا تو ان کو کیا دینا چاہتا تھا؟ اختیار۔ ایک نمونہ تھا پہلے تو وہ دینا چاہتا، دوسری بات کیا تھی؟ اختیار دینا چاہتا تھا کہ جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا، دیکھیں آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور خدا کا کلام کتنا ہے۔ جب یسوع مسیح نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ تم جاؤ خوشخبری سناؤ، لیکن اگر کوئی خوشخبری کو نہ مانے تو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کیوں نہیں چاڑنے؟ پاؤں اختیار، جیسے جیسے آگے ہم حوالہ جات پڑھیں گے آپ کو صاف ہوتا جائے گا۔ پاؤں کی گرد کیا کر دینا؟ چھاڑ دینا۔ یہ اختیار ہوگا کہ تمہیں قبول نہیں کیا گیا، تمہاری بات نہیں سنی گئی، تو خداوند کا کلام کہتا ہے آخری دن وہ گرد کیا دے گی؟ گواہی دے گی۔ تو کیا جھاڑنا ہے؟ پاؤں کی گرد۔ اور یسوع مسیح نے ان کے پاؤں، اگر آپ انہی پاؤں کو دیکھنا چاہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ پاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل نکالیں، یہ حوالہ پڑھیں خدا کے کلام میں سے۔ 18ویں آیت پہ لکھا ہے،
وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدرو ہیں بھی ہمارے۔ اس نے ان سے کہا میں نے شیطان کو بجلی کی طرح پان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھو میں نے تم کو سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، کس سے؟ کس سے کچلنا؟ پاؤں سے۔ تو کیسا اختیار ہے کچلنے کا؟ لیکن کچلنا کس سے؟ پاؤں سے۔ دھلے ہوئے پاؤں، صاف ستھرے پاؤں، روحانی طور پر پاک اور مقدس پاؤں خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا اس کے شاگردوں کے پاؤں پاک ہو جائیں، تاکہ وہ جب ابلیس کے ساتھ مقابلہ کریں تو ابلیس کی قوتوں کو کیا کریں؟ کچل دیں، وہ ابلیس کی قوتوں پر۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں یہ تو علامتی بھی ہو سکتا ہے اور بعض لوگ اس کو اوریجنل بھی لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاؤں روز بروز دھلے ہوئے ہوں تو ہم ابلیس کی قوتوں کو کچل سکتے ہیں۔ آمین آمین۔ اور لکھے ہے دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر، اور تم کو ہرگز کیا نہ ہوگا کسی چیز سے۔ تو اس کا مطلب ہے پاؤں خداوند اس لیے بھی پاک کرنا چاہتا تھا تاکہ پاؤں کیا ہو جائیں؟ صاف ہو جائیں اور ابلیس کی قوتوں پر کیا آ جائیں۔ تو ایک طرح سے یسوع مسیح نے اس کے بعد آخری فسح کھا کر چلے جانا تھا، بعد میں خدمت کا سارا کام کن کے سپرد تھا؟ تو وہ ان کے پاؤں کو کیا کر رہے تھے؟ مضبوط کر رہے تھے، ان پاؤں کو جو ہے دھو کر اختیار دے رہے تھے تاکہ ابلیس کی قوتوں کو کیا کیا جائے؟ کچلا جائے۔ میں آج پڑھ رہا تھا خدا کے کلام میں، اگر یشوع کی کتاب کا 3 باب نکالے تو موسیٰ کے بعد یشوع کو ایک بڑا ٹاسک تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے قوم کو ملک کنعان میں لے کر جانا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ اتنا بڑا نبی تھا کہ اس کے بعد چھوٹے جو اس کے پیچھے آنے والے تھے ان کو قبول کرنا بڑا کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی لیڈر بڑا ہوتا ہے تو دوسرے لیڈرز کو قبول کرنا ان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ تو قوم پر چونکہ موسیٰ کے ذریعے کام بڑے ہوئے تھے، اس کی ورث بہت زیادہ تھی، طاقت بہت زیادہ تھی، اس لیے اور خداوند اس کے روبرو بات کرتا تھا، تو قیادت یشوع کے پاس آ گئی۔ کلام کہتا ہے کہ لوگ وقتی طور پر انہوں نے قبول تو کر لیا لیکن دل سے ایسی باتیں انہیں قبول نہیں کی۔ پھر خداوند کا کلام کہتا ہے 3 باب میں کہ یشوع کو بھی ایک بہت بڑی مشکل پیش آ گئی، اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے یردن کو پار کرنا تھا۔ موسیٰ نے کس کو پار کرایا تھا؟ بحر کلزم کو۔ یہ اس کے سامنے کیا تھا؟ یردن، دریائے یردن تھا۔ اب خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب یہ دریائے یردن کو پار کرنے والے تھے تو خدا نے یشوع کے ساتھ کلام کیا، اسے کہا کہ کاہنوں کو لے لے، وہ عہد کا صندوق اٹھائیں، اور عہد کا صندوق جیسے اٹھائیں گے وہ یردن کے پانی میں ان کے پاؤں لگیں گے تو یردن کا پانی کیا ہو جائے گا؟ آئیے ذرا پڑھیے خدا کے کلام 13ویں آیت سے، جی پڑھیں۔ جی، جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے، تو کیا ہوگا؟ خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، یردن کا پانی
یعنی جو اوپر سے جو پانی اوپر سے بہتا ہوا نیچے تھم جائے گا. پانی کیسے آ رہا تھا؟ ذرا میرے ساتھ رہنا ہے. پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ اوپر سے نیچے. آپ کو پتا ہے جب پانی اوپر سے نیچے ہو تو اس کو تھمانا. پانی ایسے نہیں بہ رہا تھا, سمجھے؟ پانی ایسے نہیں بہ رہا تھا. پانی کیسے بہ رہا تھا؟ اوپر سے نیچے. اور خداوند کا یہاں تک کلام کہتا ہے کہ فصل کاٹنے کا وقت تھا اور پانی بہت ہی زیادہ تھا. آگے پڑھیے 14ویں آیت سے. پانی کتنا تھا جی؟ جب لوگوں نے کہ پار جانے کو اپنے ڈیرے سے کوچ کیا جی. جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا جی. اور وہ کائنوں کے عہد کا صندوق اور وہ کائن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے جی جب لوگوں کی آگے آگے جی اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے ٹھیک اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے ٹھیک کنارے کے پانی میں ڈوب گئے, کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا. پانی اتنا تھا کناروں سے بھی اوپر کیا ہو گیا تھا؟ چڑھ گیا تھا. اور پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ میرے ساتھ رہیے. کہاں سے؟ اوپر سے. پانی کو روکنا آسان ہے کیا؟ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے ادھر کاہنوں نے صندوق اٹھایا ہوا تھا اور جیسے ان کے قدم جو ہیں جا کر پانی کے ساتھ لگے تو خدا کا کلام کہتا ہے اوپر سے آنے والا پانی وہیں رک گیا. کیا کمال ہے یار. پر ٹکے کون چیز؟ پاؤں. میں آج آپ کو یہ بھی حوصلہ دینا چاہتا ہوں, کبھی کبھی آپ کی زندگی میں اتنی مصیبتیں اتنے پانی دنیا کے ہوں گے, لگتا ہے ان پانیوں کو کوئی تھما نہیں سکتا. لیکن میں کہتا ہوں یسوع کے قدم, اس کے خادموں کے قدم جہاں مقدس قدم لگ جاتے ہیں وہ ایسے پانیوں کو بھی تھما دیتا ہے. لیکن ہوں مقدس قدم ہوں, اور یہ چال چلن کو بھی ظاہر کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگ جو ہیں جس طرح کی مرضی چالیں چلتے رہتے ہیں. خدا تو سبھی جانتا ہے نا, خدا تو سبھی جانتا ہے. مشکل ہو جاتی. آپ کو پتہ ہے میرے کزن کا جنازہ تھا تو میں جو فیل کر رہا تھا وہ تو جنازہ ہو گیا ان کا. بہت ان کی بڑی بات تھی دونوں بھائیوں کی, اور بہت دنیا آئی. ان کے گھر سے کافی دور قبرستان ہے, گھر سے لے کر قبرستان تک دنیا ہی دنیا تھی. جو انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے ان میں بھی وہ پوری نہیں آ رہے تھے. کوئی 200-250 تو خادم جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے عام طور پر کلیسیا نہیں اتنی ہوتی, لیکن وہاں پر تھا اتنا. ان کو جو ہے ایک تو جوان موت تھی اور ایک جو ہے وہ ان کی بڑی تھی, کیونکہ وہ کالجوں میں پڑھاتے تھے اور بہت قابل شخص تھا, اور جس کی دنیا کے پاس چلا گیا ہے. تو میں ان کی جب تیسرے کی عبادت کر رہا تھا تو دنیا بہت تھی, تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ عبادت کر رہے ہیں, غمزدہ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ماحول اس طرح کا بن گیا تھا کہ اگر تھوڑی سی اور دعا کی تو یہاں بھی چیخو پکار کیا ہو جائے گی, پڑ جائے گی. یعنی ماحول کیسا بھی ہو وہاں پر بھی میں نے کہا کہ کئیاں نو دورے پہ جانے, کیونکہ وہاں تو ہر قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں نا. تو لیکن تو کہ میں کہنا بات کیا کہنا ہے, جہاں آپ کے پاؤں کا تلوا ٹکے گا خداوند اپنی قدرت کو کیا کرے گا. تو پانی اوپر سے بھی آتا ہو, اوپر سے پانی سے مراد کہ اتنا زور جسے کوئی روک نہ سکتا ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو آپ کے دل میں ہو, آج کی خاص عبادت میں آج خداوند سے کہہ سکتے ہیں. صرف یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں کہ خداوند تو اس اوپر سے آنے والے پانی کو روک سکتا تھا, تو یہ کیا ہے,
یہ چیزیں خداوند، اور خدا ناممکن باتوں کو ممکن میں کیا کرتا ہے؟ تبدیل کرتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ اور خداوند نے وہ پانی، اور اس کو پتہ ہے جب پانی رک گیا تو وہ کہنے لگے، جو میں کئی دفعہ کہتا ہوں، کہنے لگے لے بھی یشوا تے بھی خدا موسیٰ تے بھی خدا دا مسا ہے اسی پر کٹ یشوا بھی کوئی نہیں۔ تو خدا سب کا ہی ہے، وہ صرف موسیٰ کا خدا نہیں ہے، وہ یشوا کا خدا ہے۔ خدا صرف پاسٹر رحمت کا نہیں ہے، وہ خدا آپ کا بھی ہے۔ خدا کسی دوسرے کو برکت دے سکتا ہے، وہ آپ کو بھی برکت دے سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا بھی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور رکھے، اپنے قدموں کو کیا رکھیں؟ پاک قدم چال چلن کو ظاہر کرتے۔ خدا نال دا دپا لا کے تسی اگے نہیں نکل سکتے، ایوریج تے زندگی گزار سکتے ہو، روٹی پانی چنگا چل سکتا ہے، لیکن برکت کا منبع وہی ہے۔ اور جب ہم اس کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں تو پھر ہے کیا۔ ایک اور بھی حوالہ اگر آپ خدا کے کلام میں سے پڑھیں یسایہ کی کتاب میں، تو وہاں لکھا ہے کیا خوش نما ہے وہ قدم جو دور سے خوشخبری کو کیا کرتے۔ تو قدم پھر کیا ہو گئے؟ خوشخبری والے قدم۔ کون سے؟ خداوند چاہتا ہے ایسے دھوئے جائیں قدم، ایسے پاک کیے جائیں کہ وہ قدم کون سے بن جائیں۔ میں اکثر میرے دل میں ہے کسی وقت میں کلام سناؤں، صلح پسند۔ بائبل میں کچھ لوگ ہیں وہ صلح پسند، ان کی زندگی میں لڑائی نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے جتھے لے جو جسٹ ہو جاندے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے جتھے لے جو پھٹا، بولو تو صحیح، پھٹا شروع۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو کہیں بھی بھیج دیں، باویں کہ لڑائی والے سارے ہونا، انہیں اتھے بھی جڑا رام نہ رہ پڑا۔ کیوں؟ صلح پسند۔ بائبل میں صلح پسند لوگ جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ خوشخبری والے بندے کے پاس بھی صلح کا پیغام ہوتا ہے۔ کیا خوش نما ہے وہ قدم جو خوشخبری کو کیا کرتے ہیں۔ تو میں خدمت کرنے والے انہوں کہنا ہے کہ خوشخبری سنایا کرو۔ کی سنایا کرو؟ یہ نہ کہ ایسی گل سنا دو تو وہ بعد اس گل نو ہی سوچ دے رہن، خوشخبری تے بھول جان۔ تو انہوں نے کہا یار بھائی فلانا دس گیا، یہ مطلب فلانا میرے بارے آ گلا کرتا ہے، تو انہیں سارا ہفتہ کدے تے سوچ دیا رہنا۔ تے توی تے خوشخبری نہ دیتی تو یہ اپنا کام، پھر وہی گل ہونی جو کہ کوئی بندہ گل وچ ڈال گیا جی۔ کون ڈال گیا ہے؟ تو خوشخبری جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے۔ ایک اور آیت بائبل میں بڑی حبقوق نبی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لکھا ہے وہ تیرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے۔ کیسے پاؤں بناتا ہے؟ ہرنی کے پاؤں کی دو بڑی باتیں۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ہرنی جو ہوتی ہے یہ چٹانوں میں رہتی ہے، یہ پہاڑوں پر اس کا ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر چھلانگیں لگاتی ہے، اس کے پاؤں بڑے کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا یہ کہہ رہے ہیں میں تیرے پاؤں کو کیا کروں گا؟ مضبوط کروں گا، میں تیرے پاؤں کو زور بخشوں گا، میں تیرے پاؤں کو سٹرونگ کروں گا۔ اور دوسرا نی کے پاؤں اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تیز فاسٹ بہت ہے۔ ہرنی ریس میں کیا ہے؟ فاسٹ ہے۔ کیا جی؟ بہت تیز ہے، فاسٹ ہے۔ اگر تے وہ جڑا پچھے لگا ہوتا ہے نا شکاری، چیتا کی بھی بڑی فاسٹ ہے، یا شیر، وہ پکڑ نہیں اسے سکے، لیکن ایک اس کی کمزوری بھی ہے، لیکن آج اس پر نہیں بات کرنی، کمزوری پر نہیں آج بات کرنی۔ کیا ہے؟ وہ پیچھے بیٹھ کر بھی دیکھتی ہے، گیدڑ بھی دیکھتے ہیں اور ہرنی بھی دیکھتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا یہ بھی کبھی کبھی دیکھتی ہے، اور اس وقت اس کی سپیڈ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ روحانی اصول بھی ہے، جڑا پیچھے دیکھتا ہے اس کی سپیڈ، لکھا نا پیچھے کی طرف نہ لوط کی بیوی کو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اس کے پاؤں فاسٹ۔ میں سوچ رہا تھا کہ خدا سے دھلے ہوئے پاؤں ہرنی کیسے بھی بن جاتے ہیں،
جڑا کام ہونا ہے نا سال چ خدا آپ کو اتنی سپیڈ اور برکت زورلی دے سکتا ہے وہ مہینوں میں ہو سکتا ہے. آمین آمین. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہمارے پاؤں کو ہنی کے سے کیا کر دیتا ہے بنا دیتا ہے. جن کے پاؤں مضبوط جن کے پاؤں زوراور وہ بنائے گا. جو کام سالوں سال ہونے ہیں وہ کام دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں. جو برکتیں آپ نے آہستہ آہستہ سالوں کے بعد پانی ہیں اگر وہ پاؤں مضبوط ہو گئے. پھر کئی لوگ کہتے ہیں نا پاجی آپ بڑا پچھو آیا ہے کتنی ترقی کر گیا خداوند. وہ ترقی کیوں کہ کیونکہ اس کے پاؤں کیا ہو گئے مضبوط ہو گئے. تو آپ دیکھیں ہمارا کردار ہمارا چال چلن ہمارے چیزیں اور اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ یہاں تو پاؤں دھونے کی ایک رسم ہوگی لیکن آپ اس بات کو ضرور سمجھیں کہ ہر روز اپنے پاؤں یسوع سے کیا کرو دھلواؤ. لیکن ایک اور بھی گل لکھی ایک دوسرے کے پاؤں ہیں ہون تو وہ یا تویا کرو. کون سی بات لکھی ہے پڑھ لو یار پھر نہ کہنا بھائی پاری صاحب نے کہہ دیتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں. کون سا ٹینس ہے کون سمرون کون سا ٹینس ہے؟ اچھا چلو کیا لکھا ہے ایک دوسرے کے پاؤں کیا کرو 14ویں آیت کیا لکھا ہے؟ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے. کہیں آتے ہیں کوئی فرض نہیں تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کر. اچھا ہمارے یہاں اتنا کلچر نہیں ہے. پنجاب میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم بہتوں کے گھر نہیں جا سکتے. وہ پہلے کیا کریں گے بھلا وہ خود پانی لائیں گے پانی میں پھول ڈالیں گے. عظیم تے ساڑھے نال ہوں تے وہ پانی لائیں گے. پہلے وہ جاتے ہمارے کیا دھوئیں گے پیر. میں کہلو ہی روشن لو کہہ دینا روشن پیر میرے اتھو تو دے وہ نہ میں اتھے پیر کڈاں تو کہن پاری صاحب تو ہی پیر نہیں تو دے. ایسے میں آپ کو اس کرنے کے لیے کر رہا ہوں لیکن یہ بچی ویسے میرے پاؤں جو ہے اکثر دھوتی ہے اور جب اپنے کہے گی تو کہے پاپا. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی چلے گئے ان جی وہ میں کہا یار تو پانی سارا گندا کر چڑھیا کر. تو مطلب ان کے اندر ایک طرح کا ہے وہ کہتے ہیں ہم خادموں کے پاؤں دھوئے ہیں ہم نے قبول کر لیا ان کو تو ہمیں کیا مل گئی ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں یار کوئی بات نہیں بات جو ہے خادم ہیں خاص طور پر ان کی بیویاں تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں چل چھوڑو یار کوئی بات نہیں ہے آپ نے قبول کر لیا ہے. لیکن نہیں وہ باقاعدہ نو میں نیا صابن لائیں گے وہ پھول ڈالیں گے اور یہ پنجاب میں بہت اور ان کو کہاں سے ہے ایک دوسرے کے کیا پاؤں دھونا. آپ کو پتہ ہے سب سے چھوٹے نوکر کا کیا تھا کسی نو کہو بھی پاؤں دھو تو دھوئے گا ہے کیا لکھا ہوا ہے پڑھیے پھر. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. جو میں نے کہا نا کہ دوسرے لوگ جو اس پر بڑا زور دیتے ہیں وہ اس آیت کو کہتے ہیں کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو. پھر وہ اس لیے آپ کو پتہ ہے اب کیتھولک میں جائیں دوسرے چرچز میں جائیں وہاں پر باقاعدہ طور پر اس رسم کو آپ کیا کرتے ہیں تو وہ اس کو لٹرلی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں دھونا
اور پھر ایک اور بھی ہے کہ میری یادگاری کے لیے کیا کیا کرو، ایسا ہی کیا کرو۔ تو جیسے ہم یہ شاعربانی میں شامل ہوتے ہیں، اس سے پہلے یسوع مسیح نے پاؤں شاگردوں کے کیا کیے، دھوئے۔ تو میں نے دو باتیں آپ کو بتائی ہیں، غور کیجئے۔ ایک تو اس سے بات جو ہے وہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمبل ہوں، حلیم ہوں، فروتن ہوں۔ پاؤں دونوں سے مراد کیا ہے؟ حلیم ہوں، اور صرف 365 دن میں صرف تھرسڈے، ہولی تھرسڈے نہیں حلیم ہوں۔ کب ہوں؟ 365 دن ہی حلیم ہوں۔ یہ ایک دن صرف یادگاری کا دن ہے۔ دوسرا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پاؤں دلواتے رہیں اور پاؤں صاف رہیں، یہ مضبوط رہیں گے تو ہم ابلیس کی کھوپڑی کو کیا کریں گے؟ کچلیں گے۔ کتنے کچلنا چاہتے جو ابلیس کی کھوپڑی؟ چکو کا ہاتھ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ، اپنے جو پاؤں ہیں ان کو ہمیشہ یسوع کے خون سے دلواتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔